شعبان المعظم کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ اس حدیث کے مطابق ہم آپ کو بتائیں گے کہ شعبان کا مہینہ کتنا بڑا ہے درجے کے اعتبار سے، کتنی بلندی پر، اور اس کا کیا مرتبہ ہے، اور مہینوں میں تمام مہینوں کے مقابلے میں اس کا کیا درجہ ہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ حدیث مبارکہ ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کے مہینے کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف ارشاد فرمائی۔ خلاصہ کلام یہ نکل کر آتا ہے کہ جس طرح رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کی نسبت ہے اللہ کی طرف، شعبان میرے نبی نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، تو شعبان کی نسبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو مرتبہ ہے سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ تو جس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے وہ مہینوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ ہے، اور جس مہینے کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے وہ رمضان کے بعد سب سے اعلیٰ مہینہ مانا جائے گا۔ اور ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مہینے یعنی رمضان کے مہینے میں شب قدر کو رکھا ہے، ایک رات رکھی ہے جو راتوں میں سب سے اعلیٰ رات ہے۔ پورے سال کے اندر جتنی بھی راتیں آتی ہیں، ساری راتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی رات شب قدر کہلاتی ہے۔ شب قدر کے بعد میں جس رات کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ رات ہے شب برات، جو شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کو آتی ہے۔ میرے سامعین جتنے بھی ہیں اس بات کو سن کر سمجھ چکے ہوں گے کہ شعبان کا مہینہ کتنا بڑا ہے اور اس کی رات 15ویں رات جو ہے وہ کتنی اعلیٰ درجے کی رات ہے۔ تو اس رات کو ہمیں اس طریقے سے گزارنا چاہیے جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، یا صحابہ اکرام نے عبادتوں کا اس میں معمول بنایا ہے۔ کس طرح گزارنی ہے میں اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث شریف ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے آرام فرمایا۔ رات ہو گئی، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دھیرے سے دروازہ کھولا، دھیرے سے بند کیا اور باہر چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے دن رات میں اس طرح اٹھ کر چپکے سے کہاں چلے گئے؟ کہیں دوسری بیوی کے یہاں تو نہیں گئے، یا کوئی حادثہ پیش تو نہیں آ گیا، یا کوئی واقعہ پیش تو نہیں آ گیا؟ تو میں نے یہ خوف کیا اور میں بھی چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں قبرستان کی طرف کو، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں پر دعائیں آپ نے شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مرحومین کے لیے استغفار کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو میں نے جب حقیقت کو جان لیا تو بہت تیزی کے ساتھ واپس آئی، میرا سانس پھول رہا تھا۔ اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے اور بیان فرمایا کہ عائشہ تم میرے پیچھے کیا کرنے گئی تھی؟ تمہیں یہ خطرہ ہے کہ میں تمہارا حق ضائع کروں گا؟ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات بڑی مبارک رات رکھی ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی ایک بکری کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحمت کا اور اللہ کی مغفرت کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو اس رات میں
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल करके दिखलाए, अगले दिन को आपने रोजा रखा। शबे बारात से अगले दिन को आपने रोजा रखा। इस हदीस शरीफ से पता ये चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 अमल हैं जो आपने किए हैं। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रात में इबादत करना। दूसरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस रात में कब्रिस्तान जाना। तीसरे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगले दिन को रोजा रखना। ये 3 अमल साबित होते हैं और ये इनफिरादी तौर पर हैं। इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के रसूल ने कोई इबादत नहीं फरमाई। इनफिरादी तौर पर आपने इबादत की, यानी अकेले, और अकेले ही कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, और आपने अगले दिन को रोजा भी रखा। रोजा तो अकेले ही रखा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को अगर हम अपनाएंगे इस रात के अंदर, तो अल्लाह तबारक व ताला वो बरकतें, वो रहमतें, वो इनायतें हम सबको अता फरमाएगा। तो ये मेन चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। तमाम लग़वियात से बचकर, तमाम फवाहिशात से बचकर हमें इन चीजों पर गौर करनी चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।